السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ ایم کیو ایم پاکستان اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں سے مسلسل پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، میڈیا ٹاک ہو رہی ہے، میڈیا پر آ کر ایک دوسرے کے خلاف مسلسل بیان بازی کی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ جس لیڈر کا کردار نہیں وہ قوم کا کیس نہیں لڑ سکتا، جن سے حقوق لینے انہی سے میری پارٹی کا لیڈر ایکسٹینشن لے گا تو حقوق نہیں ملیں گے۔ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 4 مرتبہ ایک ہی سربراہ جو ہے چیئرمین ایکسٹینشن لے بغیر کسی وجہ کے۔ اس کا مطلب کوئی ڈر خوف تو ہے۔ پھر جو کچھ پارٹی میں ہو رہا ہے اس میں انہوں نے ڈرگ ڈیلر پنکی کا ذکر بھی کیا، اور جس کا ساتھ سمبند نکلے ان کے ایم این اے کے، ان کا نام بھی انہوں نے لیا اور کہا کہ جناب اس سے بھی پوچھا نہیں جا رہا کیونکہ وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا فرنٹ مین بھی ہے، بڑا قریبی آدمی ہے۔ اب معاملہ صرف انٹرا پارٹی الیکشن اور چیئرمین شپ کا ہے یا معاملہ اس سے آگے ہے؟ کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ بھی بات وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس یقیناً مواد موجود ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو وہ نہیں ملے گا جو آپ چاہیں گے، وہ ملے گا جو تنظیم چاہے گی، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کچھ بدعتیں آ گئی ہیں پارٹی میں، انہیں نکالنا ہے، ہم استعمال نہیں ہو رہے، تم استعمال ہو رہے ہو۔ نام لیے بغیر انہوں نے مصطفیٰ کمال پر تنقید کی ہے، اور وہاں مصطفیٰ کمال صاحب تو کلیئر ہیں، نام لے کر ساری بات کر رہے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے کہ سارا ہے کیا، کیونکہ جن سے حقوق لینے ہیں انہی سے اگر مل کر ایکسٹینشن لی جا رہی ہیں پس پردہ، تو پھر تو حقوق تو مل گئے پھر کراچی والوں کو، پھر تو کراچی والے مایوس ہی ہوں گے۔ جمال احمد صاحب سینئر رہنما ہیں ایم کیو پاکستان کے، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے جمال احمد صاحب، یہ سارا جو سلسلہ چل نکلا ہے یہ کہاں جا رہا ہے سر، اور کیا سارا یہ صرف چیئرمین شپ کے لیے ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے تو کئی دفعہ یوٹیوب پہ بھی پروگرام کیے ہیں، میں نے آپ کے سارے پروگرام سنے ہیں بھائی۔ بات یہ ہے کہ ہنڈیا روڈ پہ پھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی نا۔ ہم ایک پڑھے لکھے، ایک سمجھدار اور تحریک میں 40 45 سال سے تقریباً لوگ کام کر رہے ہیں نا۔ کسی کا گیپ آیا، کسی کا گیپ نہیں آیا نا، بہت سے لوگ چلے گئے، بہت سے لوگ ادھر ہی رہے نا۔ وہ تحریک کے ساتھ آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ وہ تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں، تہذیب بھی کوئی نام کی چیز نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں پارٹی کے اندر۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے صاحب کا ٹائم میں فکر نشستیں بھی ہوتی تھی کئی گھنٹے کی، پھر تربیتی نشستیں بھی ہوتی تھی جو ہمارے بڑے ذمہ دار لیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تہذیب کا تمدن، یہ کہاں کہ ہمارے لوگ ہمارے گھر کی چیزیں باہر مسجد کے پریس کانفرنس میں عوامی اس کے اندر جو ہے وہ مسجد کے ہنڈیاں پھوڑی جا رہی ہے۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ مناسب طریقہ یہ کمرے میں بند کر کے، بھائی اکثر بیشتر آپ بھی گواہ ہیں اور فوٹیجز آپ دیکھتے ہوں گے ایم کیو ایم پاکستان کی، جو بھادرآباد میں جو میٹنگ ہوتی تھی، بھلے وہ کوئی کہہ دے کہ بٹھا دیا جاتا تھا، فلانا کہتے بھائی وہیں بات کرتے نا۔ 7 رکنی کمیٹی تھی، 3 وہ لوگ تھے، 2 3 ہمارے تھے، تو 7 لوگ تھے، تو یہ بیٹھ کے بات کرتے اندر۔ پھر یہ وزیر اعظم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا۔ بھائی ایک طرف آپ چیئرمین نہیں مانتے ان کو، پھر آپ جو ہے ابھی لاسٹ ٹائم میں وزیر اعظم کے جب ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقبول چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان، مصطفیٰ کمال بھی ان کے برابر بیٹھے ہیں، امین الحق بیٹھے ہیں، فاروق ستار بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں، جاوید حنیف بیٹھے ہیں، تو آپ بھی تو بات کرتے ہیں نا وہاں پہ۔ جو بات آپ نے کئی دفعہ ملاقاتیں کی ہیں بھائی، کئی دفعہ بیٹھے، پھر آپ نے وہ جو ان کے منہ سے سنا میں نے، صادق افتخار صاحب ایم این اے، الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این اے ہیں، اگر وہ انہوں نے غلط کام کیا یا پنکی کے ساتھ جن لوگ دیکھیں، یہ ایم این اے صادق افتخار ایم کیو ایم کے عزت سے نام ہے بھائی، وہاں لسٹ میں ہزاروں، کم سے کم 300 400 نام تو ہے نا، اور بھی پارٹیوں کے نام ہے، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا بھائی۔ اس کی جسٹیفیکیشن نام تو کوئی کل میرا ڈال دے تو بھائی مجھ سے کوئی پوچھے، آرگومنٹ کرے، انتظامیہ کرے، پولیس کرے، جو بھی ادارے ہیں جو پوچھ گچھ کرنا ہے پنکی سے میرے کیا وابستہ ہے۔ اور یہ پنکی والا نشہ بھائی یہ غریبوں کا نشہ نہیں تھا، یہ بڑوں کا نشہ ہے۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار، ہو سکتا ہے کہ کوئی صحافی ہوں، اینکر ہوں، فلانا ہو، صادق افتخار بھی سرمایہ دار تو ہے نا بھائی۔ میں نے کہا نا اگر انہوں نے کیا ہے، ایک تو ان کا بھی کوئی انٹرویو لیا گیا، کوئی ادارے ہیں ان کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا نام ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، اس سے ایک دفعہ بات تو کرے نا یار۔ ایسے کوئی کسی کا نام ڈال دے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ پنکی کے ساتھ رابطے میں تھے، نہیں، وہ ان کا کہنے کا انہوں نے اس کا بتایا ہے، انہوں نے تشریح یہ کی ہے جمال بھائی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس کا چلے نام آ گیا تھا، انڈیویجول کیس ہے نا، ایک آدمی کا کیس ہے، تو چیئرمین صاحب پوچھتے، اس سے بلاتے، کوئی شوکاز ہوتا، کوئی بات پوچھی جاتی، بٹھاتے، یہ بھی نہیں ہوا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی آپ کے یہاں موجود ہے،
اس میں اس کا 1 سال ہو گیا اجلاس نہیں بلا رہے. یہ باتیں ساری اجلاس میں ہوتی ہیں نا, اجلاس بلا ہی نہیں رہے تو پھر پریس کانفرنس ہی ہوگی. یا دیکھیں اپنا سرور بھائی, یہی ایسی فوٹو کی میں دکھاؤں آپ کو یار, آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں بھرپور چلتی ہے, اکثر بیشتر یہ لوگ جاتے ہیں نا مصطفیٰ بھائی, انیس بھائی, اکثر وہ بات پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ بھی شام میں بات کے ٹیبل پہ بیٹھے تو بات کریں نا, بات کرنے سے ہی چیزیں حل ہوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس طرح آپ جو ہے نا ٹی وی کے اوپر چیئرمین صاحب کو جس طرح للکارا ہے, جس طرح ان کو وہ کیا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ تو طریقہ کار غلط ہے. یہ طریقہ کار کوئی بہت اچھا, یہ طریقہ کار آپ کو تہذیب نہیں غلط لگ رہا ہے جو انہوں نے سب کے سامنے آ کے بول دیا, نہیں کرنی چاہیے. اور ہنڈیا آپ بیچ کا چوراہے پر پھوٹ گئی, اس پہ بھی اعتراض ہے آپ کو, لیکن آپ یہ نہیں سمجھ, اس بات پہ آپ کوئی رائے نہیں دے رہے کہ بھائی ٹھیک ہے بیچ چوراہے پہ انہوں نے ہنڈیا پھوڑ دی, آپ کہہ رہے نہیں پھوڑنی چاہیے تھی, لیکن جو باتیں کی ہیں وہ تو درست ہے نا, وہ تو مان رہے ہیں آپ. کیا چیز باتیں درست ہے؟ کون سی بات درست ہے؟ 3 4 مرتبہ ایکسٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے یار دیکھیں 4 سال کا الیکشن ہوتا ہے, 3 4 دفعہ نہیں ہے بھائی. انہوں نے تو کوشش جب سے آئے جب سے کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا انٹر پارٹی الیکشن ہو جائے. یہ خواہشوں سے نہیں ہوتی, ٹائم پیریڈ سے ہوتی ہے نا الیکشن کمیشن کا ٹائم پیریڈ. ٹائم 1.5 سال ہو گیا, آپ کو بھی پتا ہے کیس چل رہا ہے مسلسل. الیکشن کمیشن نے پچھلی مرتبہ ڈانٹ بھی پلائی تھی کہ بھائی بہت ہو گیا. دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی خالد مقبول کا تو نہیں ہے نا, ایم پاکستان کا تو نہیں ہے نا, آزاد ہے نا, وفاق سے منسلک ادارہ ہے نا, آزاد امیدوار ہے, آزاد ادارہ ہے. وہ جب چاہے گا الیکشن کی ڈیٹ دے دی نا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ چیئرمین شپ کی خواہش رکھتے ہیں, بالکل خواہش ہونی چاہیے ان کی. دیکھیں وہ ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سینئر آدمی ہیں, آپ بتائیے کہ پچھلے 1.5 سال سے اگر ڈیو ہے الیکشن انٹرا پارٹی تو نہ کرانے کی کوئی خاص وجہ بھی تو نہیں ہے نا. نہیں تو حالات موافق ایسے نہیں تھے. اب یہ آنے کے بعد انہوں نے پریشر دیکھے, 4 سال کے بعد انٹر پارٹی الیکشن اصولاً ہوتا ہے 4 سال کے بعد. ایک دفعہ ہی خالد مقبول کو بلایا, خالد مقبول بھائی گئے ہیں, پیش ہوئے, ڈیٹ دے دیے, اس میں وکیل جاتے رہے. اس سے پریشانی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایسی کتنی پارٹی میں انٹر پارٹی الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوتے, فلانے ہوتے, کوئی خدا نہ خاصا کوئی ایسے اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈر خوف کیا ہے کا ہے, جب ہم کہہ رہے ہیں کرا دو تو کل رات کرا دو, صبح میں کرا دو, اگلے ہفتے کرا دو, اتنا بھاگ کیوں رہے ان چیزوں سے؟ سنیں, ان کو کاہے کی پرابلم ہے. ایم پاکستان اپنی جگہ پہلے سے کھڑی ہے بھائی, کسی میں مرجر نہیں ہوئی ہے, اور یہ مرجر نہیں ہوئے, یہ شامل ہوئے. ایک ذہن میں رکھیے گا, یہ مرجر نہیں ہوئے, یہ ایم میں شامل ہوئے ہیں بھائی. اب ہم ایم پاکستان جو ایک عرصے سے ایم کے ساتھ جو ساتھ. اچھا یہ مرجر نہیں ہے, مرجر نہیں مانتے اس کو آپ؟ نہیں مرجر نہیں ہے, یہ شامل ہوئے ہیں. مرجر تھوڑی کہتے ہیں اس کو یار, شامل ہوئے ہیں ایم میں یار. اور آپ خود سوچیں, وہ خود بولتے ہیں ہمارے بھائی کہ ہم 2016 میں آئے تھے نا, 3 مارچ میں, پتہ کس مارچ میں آئے تھے, تو بھائی وہ الگ پارٹی بنائی تھی نا انہوں نے. تو اب یہاں آ کے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ, وہاں کے مرضی لے لیے, اب یہاں کے مرضی لے لیے. پھر ان کے موصوف کو آپ دیکھیں, جملے دیکھیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی بڑا ہو, دیکھیں میں تمام رہنماؤں کی عزت کرتا ہوں. ہمیں تعلیم اسی طرح کی گھر سے بھی ملی ہے, تنظیم بھی اسی طرح کی تعلیمات ہمیں ملی ہے نا. آپ عزت کرو, آپ کی عزت ہم کرتے ہیں, مگر آپ جس طرح پرچار کرو, جس طرح اس کی پرخشیں اڑا رہے ہو, یہ مناسب. دیکھیں پیپلز پارٹی ہو گیا, جماعت اسلامی ہو گیا, تمام پارٹیوں میں دراڑیں موجود ہیں, مگر چیزیں آتی ہیں, مگر اس طرح کی کھل کے چیزیں نہیں آتی. ہم بھی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, میں نے ایم پی ہمارے ساتھ ایم پی اے بیٹھتے پیپلز پارٹی کے, ہمیں پتہ ہے وہ کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں. اچھا اس پر جمال صاحب ایک ایک کر کے مختصر جواب چاہوں گا دے دیں, جس پہ انہوں نے کہا کہ ایک تو جن سے حقوق لینے اسی پارٹی کے لیڈر سے مل رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں مجھے ایکسٹینشن دلوا دیں, ان کے کہنے سے ایکسٹینشن مل رہی ہے. اشارہ یا ظاہر آپ جانتے ہیں کس طرف ہے ان کا, تو یہ بھی تو غلط ہے. جن سے حقوق لینے انہی کے پاس جا کے اپنے کیس بتا رہے ہیں, آپ یار یہ کر دیں ہمارے لیے, تھوڑا سا یہ کام کر دیں. گھبراہٹ کس بات کی ہے بھائی؟ ان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کس سے ملنے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو اشارہ کیا, وہ اشارہ تو کیا, تو یار وہ بھی تو کہیں سے مل کے آتے ہوں گے نا بھائی. بات یہ یار, میں کیا بولوں. بہرحال جس طرح جو لوگ عوام کی امیدیں ہیں ایم پاکستان سے, جو مشکلات ہیں, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. انفراسٹرکچر بات نہیں کر رہا, تعلیم پہ نہیں بات کر رہا ہے. ہمارے بچیاں بے روزگار ہو رہی ہیں, تعلیم کی صورتحال خراب ہو رہی ہے, ہمارے بچیوں کو کم نمبر دے کے فیل کر رہے ہیں, نہ ان کی ایجوکیشن آگے بڑھی, نہ انجینئرنگ بن سکتے ہیں, نہ وہ ڈاکٹر بن پڑ رہے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں, اس پہ ٹیک اپ اسی پہ کر رہے ہیں. اب بتائیں, ایم پاکستان نے 5 دن پہلے ایک PMSO کا 48واں یوم تاسیس حیدرآباد میں منعقد کیا. یہ 5 دن سوشل میڈیا پہ سب کو پتا ہے یہ بات. آپ بتائیں کہ کبھی بھی تحریک کے 2 پروگرام ایک ساتھ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا, نہیں ہوتے.
خالد مقبول چیئرمین اگر وہاں گیا تو دوسرا پروگرام نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں تو آپ جمال صاحب پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال صاحب نے کی تو آپ بھی تو نہیں تھے وہاں. آپ نہیں مانتے ان کو اپنا پارٹی کا لیڈر کس کو؟ مصطفیٰ کمال صاحب کو؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھائی پارٹی کا ایک پروگرام تھا جو ڈیسائیڈ ہوا تھا یوم تاسیس. دیکھو کراچی میں تو ہم روزانہ کوئی نہ کوئی پروگرام پہ اور پریس کانفرنس بے تحاشا کرتے تھے. حیدرآباد بھی تو ہمارے شہر ہے نا, انکم کا ہی ہے نا, تو وہاں یوم تاسیس رکھا ہے کہ 48 سے یوم تاسیس, تو یہاں ان کو تو وہاں جانا چاہیے. اچھا فاروق ستار صاحب بار بار جو ریڈ لائن کہتے ہیں کامران رسولی صاحب کو, وہ کہہ رہے ہیں بھی اگر ریڈ لائن ہے تو ہمیں بھی تو بتائیں نا ریڈ لائن ہے. یہ فاروق ستار صاحب خود ہی باتیں کر رہے ہیں. اگر ریڈ لائن ہے تو خالد مقبول صدیقی صاحب کو اناؤنس کرنا چاہیے, ہمیں بھی کہہ دیں, ہم بھی کل سے بولنا شروع کر دیں گے. یہ بار بار یہ اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں. دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات اگر فاروق ستار بھائی چلیں, خالد مقبول بھائی سے نیچے ہے نا, مصطفیٰ کمال بھائی خالد بھائی کے قومی اسمبلی میں نہیں ملاقات ہوتی. یہ اکثر بیشتر دونوں وزراء وہیں ہوتے ہیں, بعض وقت وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں, بعض وقت جو کیبنٹ کی میٹنگ میں ہوتے ہیں, وہاں پوچھ لیتے ہیں نا بھائی یہ کیا ڈیڈ لائن ہے. تو انہوں نے بھی انا کا مسئلہ بنایا, وہ پوچھنے کو تیار نہیں ہے. وہ پوچھنے کو تیار ہے, وہ فون کرتے ہیں انیس بھائی کو, انیس بھائی کرتے ہیں رضوان بابر بھائی کو, رضوان بابر امین بھائی کو. بھائی ڈائریکٹ بات کریں نا یار, کیا مسئلہ ہے, ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. ایسی تھوڑی ہے کہ پارٹی یہ جو آپ جواز پیش کر رہے ہیں جو پارٹی چھوڑ کر گئے اور واپس آئے, پارٹی چھوڑ کر تو بہت سارے لوگ گئے تھے نا. امین الحق بھی تو گئے تھے ایم کیو حقیقی میں, خواجہ اظہر بھی تو گئے تھے. کتنے نام آپ کو پتہ ہے؟ بھائی جان وہ چھوڑ کے گئے تھے, پارٹی میں شامل ہوئے تھے کہ چلے گئے تھے, کم ٹائم کے لیے گئے تھے, واپس آ گئے تھے. وہ پارٹی انہوں نے نہیں بنائی تھی, گئے تھے وہاں پہ نا. انہوں نے تو پارٹی بنائی ہے نا بھائی, انہوں نے تو پارٹی بنائی ہے نا. سر وہی تو کسی پارٹی میں شامل ہوئے تھے, وہ بھی تو کسی پارٹی میں چلے گئے تھے. بھائی پارٹی میں شامل ہوئے تھے, پارٹی تو نہیں بنائی تھی نا. امین الحق ہو گیا, دوسرے جو بھی چند لوگ ہیں جو ہمارے پاس آ گئے, وہ کافی ٹائم ہو گیا آ گئے, وہ صحیح جگہ پہ آ گئے, وہ صحیح ایم کیو ایم کے اندر. اگر انہوں نے تو پارٹی بنائی ہے, اسے سربراہ تھے نا بھائی, ان کے پوری کیبنٹ تھی, پوری کمیٹی تھی میرے بھائی. وہ تو کہہ رہے ہیں نا ہم نے تو بانی متحدہ کے خلاف بغاوت کی. یار چھوڑ یار, ایک بات بتائیں سرور بھائی, آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں یار. دیکھیں میں آج جو کچھ سنا, خدا کی قسم ایم کیو ایم کے برور منت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, سب ایم کیو ایم کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں. آج بھی میری شناخت ہے اور ایم کیو ایم کس کی وجہ سے؟ دیکھیں بڑے اس وقت جو ہے قائد تحریک وہی تھے, بڑے صاحب تھے. انہوں نے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھوکریں ماری. بھائی دیکھیں نا, سیدھی نازل یہ رہے, اللہ تعالیٰ نے اچھی پوسٹ پہ ان کو دلایا ایم کیو ایم کی وجہ سے. ان کو مکان ایم کیو ایم نے دیا, ان کو ایم پی شپ ایم کیو ایم نے, ان کو وزارت ایم کیو ایم نے دیا, ان کو سینیٹر ان کو ایم کیو ایم پاکستان نے دیا. بھائی اگر اتنے بڑے پاورفل تھے بھائی ہمارے, تو بھائی انہوں نے تو ہم سے ہٹ کے بھی جب الگ پارٹی سے تو کئی الیکشن لڑے. لیکن ایم کیو ایم نے انہیں دیا تو انہوں نے ڈیلیور بھی کیا, اور ایم کیو ایم کے لیے قربانیاں بھی تھی نا. یہ اچانک پیراشوٹر تو نہیں تھے, اچانک آئے اور ان کو میئر بنا دیا یا ایم پی بنا دیا. نہیں سنے نا بھائی, انہوں نے بھی ٹائم دیا, انہوں نے کام کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پیسے مشرف کے ٹائم میں آئے تو ایم کیو ایم کی وجہ سے آئے, سٹی ناظر ایم کیو ایم کے وجہ سے, پہچان ایم کیو ایم کے, سینیٹر ایم کیو ایم کے تھے یار. بہت کچھ ملا یار, بہت کچھ دیا ہے ایم کیو ایم نے یار, عزت دی, شہرت دی, اور کیا چاہیے آپ کو. تو بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے اصولوں کی بنیاد پر چھوڑ دیا, اور اب بھی اصولوں کی بنیاد پر اختلاف ہے. نہیں میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں بھائی, انہوں نے 2 الیکشن ایم کیو ایم کے ساتھ لڑے نا. انہوں نے وہ تو کہہ رہے تھے وزیر اعلیٰ ہم جائیں گے, ایم کیو ایم 40 سال میں نہیں لڑ سکی. انہوں نے جو جنرل الیکشن جب پی ایس سی تھی, وہ بھائی نے لڑے نا الیکشن ہم سے. انہوں نے ایک سیٹ نہیں جیتی, کونسلر کی سیٹ نہیں جیتی, چیئرمین کی سیٹ نہیں جیتی. یار خالد مقبول بھائی کے سائن سے یہ سارے ایم این ایم پی ہیں, تو چھوڑ دیں وہ سیٹیں, پہلے استعفیٰ دے دیں, چھوڑ دیں. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ تو مان رہے ہیں نا لیگل انلیگل چیئرمین خالد مقبول صدیقی ہیں. ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. ایسے تو ہر آدمی کھڑے ہو کے کہ انلیگل ہے, جہاں مفاد کی جگہ انلیگل ہے, جہاں ان کے مطلب کی چیزیں ہوں گے تو لیگل. اچھا اس پر ایسا نہیں ہے. جمال احمد صاحب تھوڑا سا یہ تو آپ کی پارٹی پولیٹکس ہے نا, تھوڑا سا بجٹ پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اور بجٹ جو آیا ہے کس حد تک عوام دوست ہے, آئی ایم ایف دوست ہے. ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں کہ ابھی کیسے, ان سے بھی پوچھتے ہیں. اور آپ سے بھی پہلے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں بجٹ کے حوالے سے کہ جناب بجٹ آپ بھی گیا, اور عوام دوست بجٹ کہیں اسے, آئی ایم ایف دوست بجٹ کہیں اسے, کس حد تک آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ نہیں آ سکتا تھا؟ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے دیکھا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ کوئی عوامی دوست بجٹ نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف کے دوستی کے لیے بنایا گیا ہے. بلکہ اس کی آواز نہیں آ پا رہی. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی ڈاکٹر صاحب,
میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی ڈاکٹر آواز صاحب تو کی آواز مجھے مجھ تک لاؤڈ نہیں اینڈ پہنچ کلیئر پا آ رہی رہی ہے. نہیں. اچھا جمال صاحب بجٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے, ان کی آواز نہیں آ پا رہی ہم تک. بجٹ کو کیا کہیں گے آپ کہ عوام دوست ہے, آئی ایم ایف دوست ہے, سیاستدان دوست ہے, کس طرح کا بجٹ ہے یہ؟ نہیں عوام دشمن بجٹ ہے بھائی. وہ سہولتیں وہ چیزیں جو ملنی تھی وہ نہیں مل رہی ہے. ساری چیزیں مہنگی ہے, گیس کے بل مہنگا ہے, بجلی ٹھا کرنے کی لوڈ شیڈنگ ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہے. مسئلہ کہ لائن آرڈر کی صورتحال کراچی میں, تو کراچی کی بات کروں گا, کراچی میں لائن آرڈر کی صورتحال ساری خراب ہے, مخدوش صورتحال, ایجوکیشن تباہ ہے. 7% انہوں نے اس میں سرکاری ملازمین کی سیلری اور پینشن میں اضافہ کیا. ان سے پوچھے 7% میں کیا کریں گے وہ. بالکل. ہم یہ کہہ رہے ہیں اب یہ اربوں خربوں ٹریلین کا جو یہ بجٹ ہے, یار لوگ تو 30,000 50,000 یا لاکھ میں لوگ جاب کرتے ہیں بھائی, ان کو لاکھ تک کا پتا ہے, یہ کروڑوں اربوں ٹریلین بلین کا نہیں پتا ہے. اب ہم جو اسپیچز کرتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں, میں نے کہا بھائی لوگوں کی وہ بات کرو جو لوگوں کے مشکلات اور مسئلے مسائل ہیں, اس پہ بات کرو یار. لوگ 18 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ کا عذاب پورا کر رہے ہیں. پانی یہاں مل نہیں رہا ہے, پانی لوگ ٹینکر کے ذریعے خرید رہے ہیں. یہاں پہ روڈ تباہی کی شکار ہے, اور خاص طور پہ اسٹریٹ کرمنل آزاد گھوم رہے ہیں, ہیروئن چی آزاد گھوم رہے ہیں. یار کچھ سسٹم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. 18 سال کے سندھ حکومت برجمان ہے, وہ شاہ بھٹو فلانا بھٹو بنا لیتے ہیں. وہ بھائی شہر آباد کرو, شہر کی گلیاں آباد کرو, شہر کے نالے بناؤ, روڈ بناؤ, تعلیمی ادارے بناؤ, ایجوکیشن کو پروان چڑھاؤ. کچھ بھی تو نہیں ہوگا میرے بھائی. کیسے عوام کو بجٹ ہوگا؟ آپ کو پتا ہے علی سرور بھائی, پچھلی دفعہ سندھ گورنمنٹ نے جو اسکیل وائز جو ہے نا, وہ یہ جو سیلری بڑھتی ہے اسکیل وائز بڑھتی ہے نا, 12% 15% کتنے میں, یقین مانے 1 سال ہو گیا. دوسرا بجٹ میں خیال ہے کہ سندھ حکومت کا کل پرسوں میں آ رہا, جو میری معلومات ہے 17 تاریخ کو. جی 15%. جی 17 تاریخ کو, 17 تاریخ کو آ رہا ہے نا. تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں کیا کے ایم سی کے ڈپارٹمنٹ جو لوگ ملازم ہیں, کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ کھانا روٹی نہیں کھاتے؟ یار ان کی جو 12% 15% سیلری بڑی تھی نہیں تھی مرتب آپ نے. کرپشن عروج پہ ہو رہا ہے, سارے کام ہو رہے ہیں, مگر غریبوں کے جن کے گھر میں چولہے جلنے چاہیے تو چولہے بوجھ گئے یار. پورے سال کا جو ہے سیلری بڑھی ہو, 1 روپیہ سیلری بڑھا کے نہیں تھی. ٹاؤنوں کے اندر سب جگہ ملی, تمام وفاق کے اداروں ملی, نہیں ملی تو کے ایم سی کے اندر نہیں ملی. کیوں نہیں ملی یہ بھائی؟ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس پر آپ لوگوں کی پریس کانفرنس بھی ہے, اور اس پر انیس قائم خانی صاحب نے 6 ماہ پہلے کہا تھا کہ بھائی ہمیں سڑکوں پر آنا چاہیے. انیس قائم خانی صاحب نے کہا تھا ہمیں سب کو مل کر سڑکوں پر آنا چاہیے, عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ ان کی بات بھی نہیں مان رہے, اتنا سینئر آدمی ہے یار. کون؟ انیس قائم خانی صاحب. بھائی جی نکلے, کرے, بیٹھ کے بات کرے, پروگرام بنائے, ایک پلیٹ فارم پہ پروگرام بنائے. تو یہ انہوں نے تو میڈیا پر کہہ دیا. اب تو یہ آپ لوگوں کا فرض ہے نا, آپ لوگ آئیں باہر عوام کے ساتھ. جی اب تو آپ لوگوں کا فرض ہے نا کہ ہاں بھائی کیا ہے, بالکل ایسا ہونا چاہیے, آ جائیں بھائی. تو آ جائے نا, بیٹھ جائے, بیٹھ کے بات کریں. جہاں جہاں خالد بھائی کو کرتا ہے, خالد بھائی بات کرتے, جو کام کرنے کے وہ کر رہے ہیں. اور کوئی یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں, اس کا طریقہ کار. اچھا, یہ جو آپ نے کہا بجٹ جو ہے عوام دشمن بجٹ ہے, تو اب آپ چونکہ ایم پی اے بھی ہیں, یہ بتائیے 140A اور گورنرشپ کی 2 شرائط آپ کی پوری ہو رہی ہیں یا ایسے ووٹ دے دیں گے آپ؟ سر دیکھیں, ابھی تو 2-4 دن ہے نا, ابھی تو وفاقی بجٹ ابھی اسپیچز چل رہی ہے, اس کے اوپر سے بحث چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ساری چیزیں ہماری لیڈرشپ فیصلہ کرے گی, کیونکہ وہی بات کر رہے ہیں, وہی آرگومنٹ کر رہے ہیں, وہی وزیر اعظم سے ملے, وہ زیادہ بہتر انداز. لیکن لیڈرشپ کے پیچھے آپ کو چلنا پڑے گا بھائی. لیڈرشپ جو کہے گی اس کو کرنا پڑے گا, یا تو سارے لیڈر بن جائے. اچھا, میں اس پہ ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی بات کریں ذرا زور سے بولیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی بولیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, جمال احمد صاحب بھی موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا, آپ کو آواز نہیں پہنچ پا رہی میری. ہیلو, ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ہم سن رہے ہیں, آپ شاید سن نہیں پا رہے ہیں ہمیں. آواز آ رہی ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی, بھائی دیکھیے گا اس بات کو. اب آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے اب. اچھا, آپ کی میری آواز ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے ایم کیو ایم نے تو کہا ہے عوام دشمن بجٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح دیکھ رہی ہے اس بجٹ کو؟ دیکھیں, اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اس میں کچھ بہت اچھی چیزیں بھی ہیں. جو بزنس کمیونٹی, اوورسیز انویسٹر چیمبر, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے سربراہان آئے تھے, اور پرائم منسٹر سے اور فائنانس منسٹر سے ملے تھے, اور انہوں نے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کو اگر نہیں کیا تو انڈسٹری ہماری بند ہوگی اور ایکسپورٹ مزید کم ہوں گی. اس میں انہوں نے
सुपर टैक्स के ऊपर थी, तो सुपर टैक्स 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से कम पे तो पूरा खत्म कर दिया जो था, और 50 करोड़ से ऊपर वाले में जो 10% था उसको कम करके पहले मरहले में 8% किया है। इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर में भी बड़ी अच्छी मराहत दी हैं। उधर सुपर टैक्स था, फिर उनकी 7E था, 1% CVT, फिर उसके सेलर में जो विद होल्डिंग टैक्स वो आधा कर दिया है, और बायर में भी आधा कर दिया है। तो 21% कितना 19% बनता था वो 7-8% पे अब आ गया है। उससे लोग सरमायाकारी करेंगे, और जो गल्फ ममालिक में अनसर्टेन सिचुएशन है, लोग अपना पैसा लेके कुछ ज्यादा महफूज जगह पे जाने का सोच रहे हैं। उसके लिए पाकिस्तान एक अच्छा एवेन्यू पेश करता है। और मैंने इजलास में भी कहा है कल कौमी असम्बली के, और आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, कि इसके लिए हमें कोई ऐसी मराहत देनी होंगी। दरवाजा खोलो, या दरवाजा नहीं खोल रहे तो इन पैसों को लाने के लिए खिड़की खोलो, ताकि ये पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन ये आम आदमी की अगर बात करूं, आम गरीब आदमी जो कि खत गुर्बत के करीब है या नीचे है, उनके लिए क्या है इस बजट में? देखिए, तनख्वाह तबके की टैक्सेस में कमी की गई है, और मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो 7% बढ़ाई है, और पेंशन भी 7% बढ़ाई है, और कम से कम उजरत मजदूर की 10% बढ़ा के 40,700 रुपए कर दिए। लेकिन वो सूबों पे अगर इसके ऊपर भी जाना चाहें, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, सिंध ने पंजाब ने ज्यादा दिए थे मिनिमम वेजेस में। इसके लिए बस आपको फैक्ट्रीज ओनर को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि ये वो मुलाजमिन हैं कि जो प्राइवेट फैक्ट्रीज वगैरह में होते हैं, ये गवर्नमेंट के मुलाजमिन नहीं है। गवर्नमेंट के मुलाजमिन में तो उन्होंने दे दिए 7% पेंशन बढ़ा दी, और 7% सैलरी बढ़ा दी। आप समझते हैं 7% बहुत है इस महंगाई के दौर में सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। हमने 10% की आज सिफारिश की है। अब हम बजट रिव्यू कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू, और हम वो तमाम चीजें जो अपना नुक्ता नजर, जैसे आज मैंने कहा और कल अपनी तकरीर में कहा था कि आपने सोलर पैनल के ऊपर तो चलो GST नहीं बढ़ाया, जो लास्ट टाइम 10% था, अभी भी 10 रखा, लेकिन आपने इन्वर्टर के ऊपर लगा दिया। तो भाई इन्वर्टर और सोलर पैनल तो एक ही चीज है ना। एक सोलर पैनल विदाउट इन्वर्टर काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इन्वर्टर में आपने जब GST रख दिया है तो सोलर पैनल भी महंगे हो जाएंगे। ये अजीब सी ये तो कहानी है ना डॉक्टर साहब, ये तो मसला है सारा। जी बिल्कुल। जी जिससे जी मैं डॉक्टर शफकत अयाज से पूछ लूँ और उनसे पूछता हूँ कि जनाब वो किस तरह देख रहे हैं इसको। बड़ी इस वक्त सिचुएशन बड़ी नाजुक है, अवामी हालात की अगर देखें कि एक तरफ महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ जिस तरह का बजट आया है। जी डॉक्टर अयाज साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू CM KPK। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि शायद ये अवाम दोस्त है। ये बजट बिल्कुल भी अवाम दोस्त नहीं है, बल्कि IMF दोस्त अगर इसको कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात ये अशराफिया नवाज है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मौजूदा गैर आईनी हुकूमत को बचाना है, न कि मुल्क की मईशत को पाँव पर खड़ा करना है। फिर अगर आप देख के इसके टोटल बजट को देख ले, और फिर ये जो महकमों के मुताबिक इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो वो भी अजीब है। आप इनकी तरजीहात देख ले कि मुल्क की कुल तरक्याती बजट यानी कि PSDP के लिए सिर्फ 886 अरब रुपए रखे गए हैं, और सूद की अदायगी के लिए 8,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। आप अंदाजा करें कि 18,770 अरब रुपए कुल बजट है, और उसमें 8,000 रुपए जो है वो आपके जो आपने कर्जी ली है इस हुकूमत ने, उसके सूद की अदायगी में आप सिर्फ दे रहे हैं। यानी कि तरक्की पर 1 रुपया और सूद पर जो है 8 रुपए लगाए जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाए कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा। दूसरी अगर आप देख ले तो IMF के कहने पर गरीब की बिजली, गैस और पेट्रोल पर सब्सिडीज काट कर 1,091 अरब रुपए कर दी गई है। यानी कि इससे पहले ये 11,770 अरब रुपए थे, जिसको 8% कटौती करके 1,091
सरकारी बाबू और वफाकी हुकूमत को चलाने के अखराजात बढ़ाकर 1070 अरब रुपए कर दिए गए हैं। यानी कि हुकूमत खुद कुर्बानी ना दे, वो कुर्बानी के लिए तैयार है ही नहीं, सिर्फ वो जो अगर पड़ रहा है तो वो ये बड़ी अहम चीज है गरीब सर। आवाम पे हुकूमत, पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, ये इख्तियार बेग साहब ये जो बात कर रहे हैं, कुर्बानी गवर्नमेंट ने देनी जी। होती है सर, ये भी तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस पर भी। देखिए, ये बजट बिल्कुल सही है कि IMF के नजरसानी शुदा प्रोग्राम और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो साइन किया था IMF से, उसके हिसाब से चीज़ें जो शराइत एग्री की है तो इसमें डाले गए हैं। और मैंने भी कल उनका सख्त एतराज़ करा, खास तौर से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे और कार्बन लीवे, ये दो चीज़ें वो वसूल कर रहे हैं। जो लीवे डायरेक्ट मरकजी हुकूमत को जाती हैं, इसमें सूबाई हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं बढ़ता। लेकिन ये रेवेन्यू कमाने का सबसे बड़ा जरिया हो गया नॉन टैक्स। इसमें अब तक उन्होंने PDL से 1700 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं और 117 रुपए पेट्रोल के 1 लीटर में लेवी ये PDL है। लेकिन अगर उसमें कस्टम ड्यूटी और GST और दूसरे टैक्सेस लगाएं तो 145 रुपए हो जाता है। तो भाई 430 रुपए में 145 अगर आप उसके गरीब की जेब से निकाल रहे हैं PDL की शक्ल में, और उस PDL को वो यूज करेंगे रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए। FBR ने 800 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल किया, यानी हदफ नहीं हासिल कर सके, उनके 800 अरब रुपए कम कलेक्ट कर रहे हैं। अब वो 800 अरब रुपए ये जो PDL का रेवेन्यू है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे, जो लगा था जब फ्लड आया था, उसके बाद से वो मुसलसल लगते ही चले जा रहा है। और इस बार तो उसको जो बढ़ाया है वो बढ़ा के, IMF ने बोला था 80 रुपए फी लीटर, ये उससे भी आगे निकल गए 117 रुपए फी लीटर। तो ये वो चीजें हैं जो हमने भी एतराज की है कि ये आप रेवेन्यू शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए PDL को इस्तेमाल करेंगे, और ये एक आपको चस्का लग गया है उस रेवेन्यू का जो पेट्रोल पंप आपके बिहाफ पे कलेक्ट करके आपकी गोद में डाल देगा। और ये पेट्रोल पंप के पास कहाँ से आ रहे हैं पैसे? ये गरीब की जेब के रिक्शा ड्राइवर भी इसमें है, और मोटरसाइकिल वाला भी इसमें है, टैक्सी वाला भी इसमें है, और अमीर भी इसमें है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है सबके ऊपर। तो बेग साहब, Across the board ये कहलाता है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है इस बजट की मंजूरी के लिए वोट देने का? नहीं, हमारी आज मीटिंग थी पहली, उसमें हमने रिव्यू करा है, एतराज़ात करे हैं। कल मैंने अपनी स्पीच में कौमी असम्बली में एतराज़ात सब नोट कराए थे, उस पर आज बातचीत हुई है। और ये हमारा 23-24 तारीख तक चलेगा बजट, पूरा एक पेज हम रिव्यू करके अपनी सिफारिशात देंगे, तो फिर वो कौमी असम्बली में आएंगी वोटिंग के लिए। अच्छा, डॉक्टर अयाज साहब, शफकत अयाज साहब, जी सर, आप लोगों ने तो बाइकआउट वैसे भी किया हुआ है कौमी असम्बली में, तो बजट पे ज़ाहिर है जो चीज़ें सामने आई हैं उसको भी आप कह रहे हैं कि जी ये मंजूर नहीं है आप लोगों को, और तो उसके सामने असम्बली के सामने इजलास बुलाने का भी ऐलान, फिर खान साहब की रिहाई के हवाले से, फिर खान साहब की बीमारी के हवाले से। तो ज़्यादातर तो खान की रिहाई के हवाले से आप लोग बातें कर रहे हैं, हमारे मसाइल पर गुफ्तगू कम होती है। देखिए, हमने किसी भी जगह पे ये बात नहीं की है कि आप खान साहब की रिहाई करें तो बदले में जो है ना हम वोट करेंगे, इस तरह की बात नहीं हुई। सिर्फ ये कहा गया था, इन्होंने कहा था कि आप जो है जो NFC में हमारा हिस्सा बनता है 14.6%, और जो कि साबिक का फाटा था, जो मर्जर के बाद जो उनका हिस्सा था तकरीबन कोई 4.4%, तो आज तक आपको पता है कि वो भी हमें नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि जो हर साल हमारे साथ वॉर एंड टेरर पे वादा किया गया था कि आपको हम 100 अरब रुपए मर्ज एरिया के लिए देंगे, तो उसमें भी तकरीबन कोई 800 अरब रुपए में 132 अरब रुपए सिर्फ मिले, और बाकी अभी तक नहीं मिले। तो सिर्फ फिर उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो है ना अगर इसमें कटौती करके NFC में हो जाए तो बड़ा बेहतर होगा। हमने ये कहा कि चूंकि हमारी पार्टी का जो लीडर है वो एक ही है और वो है इमरान खान, तो ये फैसला हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। अगर आप इजाजत दे और CM साहब की मुलाकात हो जाती है या हमारी
کسی بھی پارٹی لیڈرشپ میں سے ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے تو ان سے اس بجٹ کے حوالے سے پوچھا جائے گا. اگر وہ ہمیں جو مشورہ دیں گے تو اسی پہ ہم چلیں گے. اب ظاہری بات انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا, پھر بھی یہ جو ہے نا اپنی بات سے مکر گئے ہیں. لیکن بات اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے, معیشت کہاں پہ کھڑی ہے, اور یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایران اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ تو ملا کے ہم جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں, لیکن آپ کے اپنے خود ملک میں نہ امن ہے, نہ معیشت اوپر جا رہی ہے, عوام جو ہے وہ رول رہی ہے, آپ کا نوجوان طبقہ جو خراب ہوتا جا رہا ہے, انڈسٹریز آپ کی بند ہو رہی ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ امن کے حوالے سے نہ آپ کے بارڈر جو ہے وہ سیکیور ہے, اور اندر پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھ لیں وہ کشمیر جس کو ہم شہر بولتے تھے اس میں لہولہان کیا گیا. وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا جا رہا ہے, وہاں پہ کتنی وہاں کے حالات بھی خراب ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جمال صاحب سے پوچھوں, سر میں واپس آ رہا ہوں سر. جمال صاحب سے میں بیچ میں ایک بڑی اہم چیز تھی, دو چیزیں ذرا فارغ کر دیں, مجھے ایک دوسری جگہ زوم پر ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, بہت شکریہ. جمال احمد صاحب, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں خاص طور پر کہ بجٹ کی منظوری کے لیے ظاہر ووٹ دینا, تو ایم کیو ایم کے دو مطالبات ہیں. آپ کی لیڈرشپ ظاہر ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تو نہیں بلا رہی, لیکن آپ تک جو اطلاعات پہنچی ہیں تو ان دونوں میں ریڈ لائن گورنرشپ والی تو اب تک کلیئر نہیں ہو پا رہی, نہ آپ کو پتہ ہے 148 رہ جاتا ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی رکاوٹ ہے. تو پھر بغیر دونوں چیزوں کی منظوری کے بغیر بھی ووٹ دے دیں گے کسی کے کہنے پر آپ؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے, رکاوٹ تو ہے, اور سب سے پہلے جو پیپلز پارٹی رکاوٹ ہے 140 کی قرارداد میں خالد بھائی اور فاروق ستار بھی کئی دور پریس کانفرنس بتا چکے ہیں نا. بالکل. اب یہ ووٹ دینا نہ دینا یہ پارٹی چیئرمین صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو کیبنٹ ہے وہ فیصلہ کرے گی کیا کرنا ہے. نہیں, کیبنٹ سے تو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں پوچھتے نہیں نا, بالا ہی بالا کام ہو رہا ہے. آپ ساری انہی کی باتوں پہ اعتبار کر رہے ہیں, خالد مقبول بھائی کے چیئرمین شپ پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں. یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, باقی یہ لوگ سر میڈیا پر آ کر ایک شخص نے میڈیا پر آ کر سب کے سامنے نام لے کر کہا ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب تو اتنی ہمت نہیں کر پا رہے کہ نام لے کے کہیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اندر کوٹ کی ہمت دی ہے. مصطفیٰ کمال نے تو نام لے کر بانی متحدہ کے خلاف بھی پریس کانفرنس کی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں میں اگر وہ کہہ رہے ہیں میں بانی متحدہ کے خلاف نام لے کر پریس کانفرنس کر سکتا ہوں, تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, وہ تو پانی بھی لا سکتے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں تھوڑا سا انتظار دے, ویٹ اینڈ سی, حالات اچھے ہو جائیں گے. جو انٹر پارٹی الیکشن کی ڈیٹ مل گئی ہے وہ انتظار کریں. آپ کے ووٹر آپ کے ساتھ ہیں, انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ 2 منٹ میں چیئرمین شپ میں لے لوں گا. وہ سب کچھ کر سکتے ہیں بھائی, وہ جہاز بھی اڑا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. تو میں کہا انتظار کر لیں, یار لڑنے کی کیا ضرورت ہے. عوام ایسی مایوس بھائی غصہ دیکھیں, غصہ اس لیے ہے کہ 3 دفعہ ایکسٹینشن کیوں لے رہے ہیں, ایک دفعہ کرا دیتے انتخابات, باتیں ختم ہو جاتی. ارے کیا بھائی کسی کو پریشانی وہ چلا جائے واپس, ہمیں کوئی پریشانی. ایم کیو ایم پاکستان کے جتنے لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ خالد بھائی کے ساتھ اس جھنڈے پتنگ ہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ لوگ کیا ایم کیو ایم میں نہیں ہے, یہ لوگ کیا ایم کیو ایم میں نہیں ہے یا پتنگ کو نہیں مانتے, یہ بھی تو مانتے ہیں. ہماری طرف سے تو کوئی آواز نہیں اٹھ رہی, آواز تو وہیں سے اٹھ رہی ہے نا یار. تو وہ الگ تو نہیں ہے نا, اسی ایم کیو ایم کا حصہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب بھی, انیس قائم خانی صاحب بھی, دیگر لوگ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے رہنما ہیں, سب کچھ سر آنکھوں پہ. ویٹ اینڈ سی, انتظار کریں, بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کریں یار. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے اب جس طرح کی وہ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ ہے, وہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جب تک کردار نہیں ہوگا لیڈر کا وہ نیا پار نہیں لگا سکتا قوم کی. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جلدی انٹرا پارٹی الیکشن ہو. سن لیں آپ یہ کریں, کردار نہیں ہے فلانا نہیں. ارے میں بھائی اگر میرے ساتھ اگر میں ان کی جگہ ہوتا, کردار خراب ہوتا تو میں پارٹی چھوڑ کے چلا جاتا. میں ایسے بد کرداروں کے ساتھ تھوڑی کام کرتا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کردار اچھا نہیں ہے تو کیوں آئے بھائی. یہ خالد مقبول اس وقت بھی چیئرمین تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھائی سب سے پہلے یہ کرے کہ جتنے لوگ, تو بھائی انہیں پتا نہیں تھا نا, وہ خالد مقبول صاحب کی چیئرمین شپ کے انڈر میں کام کبھی کیا نہیں تھا انہوں نے. سرور بھائی سنیں, وہ کردار اچھا تھا خراب تھا جو بھی تھا, نفیس آدمی تھے, جب تک انہی کے ٹکٹ پہ انہی کے سائن سے جو نا سارے ایم این اے چھوڑ رہے اس کو یار. بد کردار آدمی, غلط آدمی چھوڑ کے جائے یار. ایک طرف آپ اس کو اس کے سائن سے جائے, ایم این اے بھی بن رہے ہو, اس کو بھائی ایم کیو ایم کے لیے اتنی قربانیاں ہیں, کسی کے کہنے سے ایم کیو ایم چھوڑ کے جانے سے رہے, وہ اتنی قربانیاں ایم کیو ایم کے لیے دی ہیں ان لوگوں نے, وہ کیسے چھوڑ کے چلے جائیں گے جی. اتنی قربانیاں ایم کیو ایم کے لیے دی ہیں, کیسے چھوڑ کے چلے جائیں گے ایم کیو ایم وہ. ارے سر قربانی ہے تو ایم کیو ایم میں جو ابھی بیٹھے ہوئے نا, ان کی قربانی ہے سر, ان کی قربانی ہے. ہم ان کے ساتھ نہیں دیتے. جب بھی ہم بڑے صاحب ہٹنے کے بعد بھی ہم نے 7 سیٹیں لی, 7 سیٹیں کی اہمیت کی 18 بھی لیے اور ابھی بھی لیں گے. بہت سی چیزیں تو ہمیں نقصان ہوئے, بغیر وہ چھوٹ بات کی بات ہے.
بات یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کریں. خالد مقبول صدیقی صاحب کتنے لاپتہ لوگوں کو واپس لائیں؟ یہ 500 سے زیادہ لوگوں کو لائیں واپس. اب بھائی آپ کو پتا ہے یہ کیسے لائیں؟ آپ کو پتا ہے نا سب کو جیل سے نکلوا کے لائیں یا بہت سے لوگ تو کیسز ختم ہو گئے ہیں میرے بھائی بہت سے. اچھا میں یہ بتاؤں کہ آپ بھولے وہ اس کی بات کرتے ہیں ہسانہ بلدیہ فیکٹری میں انہوں نے پیسے بھی تو دیے تھے. کیا ہے بھولائی ہے بھولا بھائی ہے کون ہے بھائیلا جو باہر بھالا بھائی انہوں نے پیسے دیے تھے کہ جو لوگ شہید ہوئے تھے 200 انصاری. کس کو دیے تھے بھائی؟ پیسے کس کو دیے تھے؟ سب کو ان کو پتا ہے کس کو دیے تھے. یہ سب کے سوشل میڈیا پر سب چیز موجود ہے. اچھا وہ مان رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ آدمی نے انیس قائم خانی پہ اگر الزام لگا دیا آپ نے فوراً تسلیم کر لیا؟ ارے تو بھائی کوئی بیان دینا اس کے بارے میں بتائیں کہ بھائی یہ پیسے. میں کیا کر رہا ہوں الزام نہیں لگا رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی الزام لگائے. جیسے آپ نے ساتھی استخار کا بولا الزام لگا دیا. آپ انیس بھائی کے اوپر کہہ رہے الزام نہیں لگا رہے. اس پہ بیان دینا کہ بھائی ایسا نہیں ہے ایسا ہے. پیسے ہمارے پاس ہیں پیسے ان کے پاس آئے تو ہم مان لیں گے باتوں کو. تو بات یہی ساتھی استخار پہ تو الزام لگا رہے ہیں اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھی کے افتخار پر الزام مصطفیٰ کمال نے نہیں لگایا. پنکی کی نمبر نکلا ہے وہاں سے سر فہرست ناموں میں شامل ہیں. بھائی سر فہرست میں شامل ہیں تو کیا آپ نے مصطفیٰ بھائی نے خالد مقبول سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ارے تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو یہ باتیں ہوں گی نا. وہ کہہ رہے ہیں ساتھ بیٹھتے ہی نہیں, بات کیا کریں؟ نہیں یہ باتیں بیکار کی باتیں, یہ باتیں بیکار کی باتیں. میں روزانہ جو میں آج خالد مقبول میں مجھے بھی بہت ساری چیزوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں پہ مجھے بھی پریشانیاں ہیں. ہم جاتے ہیں آج خالد بھائی نہیں ملیں گے, فاروق بھائی ملیں گے, فاروق بھائی نہیں ملیں گے, امین الحق بھائی ملیں گے, امین الحق بھائی نہیں ملیں گے, رضوان بھائی. ارے بھائی کسی نہ کسی سے میں دیکھیے میرا کام ہے بات کرنا بتانا. دیکھیے خالد مقبول کے بعد خالد مقبول کے بعد نمبر 2 تو اس وقت مصطفیٰ کمال ہی ہے نا, تو وہ ان سے بات کریں گے, فاروق صاحب تھوڑی کریں گے. تو بھائی میں تو کہہ رہا ہوں سرور بھائی قومی اسمبلی میں جاتے ہیں یا وفاقی کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں. بعض ایک ہی جہاز میں واپس بھی آ رہے تھے. کس نے منع کیا ان کو بات کرنے سے؟ بھائی کریں نا, پارٹی کو اور بہتر کریں, سجیشن دیں, بات کریں, محبت کریں, اخلاق کریں. ایک ساتھ ایک پارٹی کا پروگرام ایک دن میں 2 پارٹی کے پروگرام نہیں ہو سکتے بھائی. وہ اپنا میچ کھیل رہے ہیں یہ اپنا میچ, اس طرح نہیں ہوتا بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. اس میں نہیں ہوتا. 48واں یوم تاسیس تھا کہ سب کو ایک پلیٹ فارم. آپ کس طرف کھڑے ہیں؟ آپ کس طرف کھڑے ہیں؟ میں تو شروع سے خالد مقبول ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نہیں خالد مقبول کا نام لے رہے ہیں اس کا مطلب شخصیت کے ساتھ کھڑے ہیں آپ, ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہے بھائی. ایم کیو ایم کے ساتھ ہے تو چیئرمین وہ ہے نا ایم کیو ایم کا. بھائی خالد مقبول اس لیے کہ چیئرمین پارٹی کا ہیڈ ہے وہ. میں ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں بھائی, پتنگ کا جھنڈے کے ساتھ. ٹھیک ہے, کل یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب چیئرمین ہوں گے تو پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ سوری کیا کریں؟ کل مصطفیٰ کمال صاحب چیئرمین ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے نا؟ حالات تو واقعات جب آئیں گے دیکھیں گے. اگر چیئرمین کو لوگ منتخب کرتے ہیں اور بھاری تعداد میں جیت جاتے ہیں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. حیدرآباد کے باہر ابھی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, ہزاروں لوگ پہنچ گئے تھے, اس سے بڑی تعداد کیا ہوگی؟ اب دیکھیں جمال صاحب اس طرح کے سوال سن کے پھر فرار, یہ کیا بات ہوئی جناب؟ جواب تو دیں. ابھی وہی حیدرآباد پر انیس قائم خانی مصطفیٰ کمال صاحب نے جو گفتگو کی اپنے لوگوں سے یوم تشکر کے طور پر, اس میں تعداد دیکھ لیں کتنی بڑی تعداد تھی, کتنے لوگ وہاں موجود تھے. اب اس طرح کی باتیں ہیں تو پھر آپ جواب دینا پسند نہیں کرتے. بھائی بات یہ مصطفیٰ کمال صاحب بار بار کہہ رہے ہیں یہ تمام باتیں وہ ہیں جو میڈیا پر آ چکی ہیں, انہی باتوں کو دہرایا ہے انہوں نے, اور یہ تو ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. اس سے بہت زیادہ مواد ہے ان کے پاس بولنے کا جو کہ اب تک وہ بول نہیں رہے. لیکن اگر سلسلہ اس طرح رہا تو مجھے لگتا ہے کہ پھر کوئی بڑی پریس کانفرنس بھی ہوگی اور اس میں جو چیزیں ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس پھر یہ نہ ہو کہ وہی بندر عام پر آ جائے. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک لیے اجازت.